Riba al-Fazl has been prohibited for a number of reasons. And these reasons, they constitute the rationale and wisdom at work behind the prohibition of riba. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معیشت تھی، جو اکانومی تھی، وہ زیادہ تر بارٹر بیسڈ تھی، کہ جس میں جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہوتا تھا. زیادہ تر یہ جو بارٹر ٹرانزیکشن ہے وہ ہیٹروجینس ہوتا تھا، کہ دو مختلف چیزوں کا ٹرانزیکشن یا کہ دو مختلف چیزوں کا ایکسچینج ہوتا تھا، جو کہ اس کی ایک نمایاں شکل ہے. لیکن بعض اوقات یہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہوموجینس بھی ہوتا تھا، کہ ایک ہی طرح کی دو چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا. یہ جو بارٹر ٹرانزیکشن ہے یہ عام طور پر انجسٹس اور ایکسپلائٹیشن کا، یعنی ایک دوسرے کے استحصال کا ذریعہ بنے ہوئے تھے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بارٹر بیس اکانومی میں عام طور پر چیزوں کی قیمتوں کا تعین فریقین اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کسی چیز کی قیمت کا مارکیٹ کے لحاظ سے کوئی واضح تعین موجود نہیں ہوتا. ایک شخص اپنی چیز کی ویلیو ممکن ہے کہ بہت زیادہ کرے اور دوسری کی ویلیو جو کم کر دے، اور اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کرے. اس وجہ سے بارٹر ٹرانزیکشن کو اسلام میں ڈسکریج کیا گیا ہے. اس پریزنٹیشن میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ربا الفضل کی حرمت یا کہ اس کی ممانعت کی حکمت کیا ہے، اس کا ریشنیل کیا ہے، کہ which is at work behind the prohibition. اس میں جو پہلا واضح سبب ہے وہ یہ ہے کہ in exchange of two things of the same kind، یعنی جس کو ہوموجینس بارٹر ہم کہہ سکتے ہیں، a shrewd and clever party may exploit the ignorance of the other party which is not very much knowledgeable with the real value of the thing which he is exchanging. یعنی اگر ٹرانزیکشن دو ایسے افراد کے درمیان ہو رہا ہے کہ جس میں ایک پارٹی کو اپنی جو کموڈٹی ہے اس کی جو ریئل ویلیو یا ورتھ ہے اس کا تو پتہ ہے، اور دوسرے کی جو ویلیو ہے اس کے حوالے سے بھی اسے علم ہے، اور جو دوسری پارٹی ہے اسے ان دونوں گڈز یا کہ ان دونوں کموڈیٹیز کے حوالے سے علم نہیں ہے. اس میں بہت ممکن ہے کہ جو کہ شریوٹ پارٹی ہے یا کہ جو کلیور پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی کے اگنورینس کو یا کہ اس کی ناواقفیت کو ایکسپلائٹ کرے اور اس کا استحصال کرے. مثلا وہ اسے یہ کہے کہ میں تمہیں یہ 5 کلو گرام ڈیٹس کی دے رہا ہوں، اس کی کوالٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بدلے میں تو 15 کلو گرام ڈیٹ کے یا کہ 20 کلو گرام کھجوروں کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دس وے ہی وڈ بی ایکسپلائٹنگ دی اگنورینس آف دی ادر پارٹی which is not knowledgeable with the real value of the thing that he is exchanging. اور اس صورت میں obviously وہ اس سے undue increase جو ہے وہ چارج کرے گی. اس طرح کے ہوموجینس بارٹر ٹرانزیکشنز کا دروازہ بند کرنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آئندہ اس طرح کے ٹرانزیکشنز نہ کیے جائیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک استحصال کا یا کہ ظلم کا اور ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بن رہے ہیں. ڈیفرڈ ڈیلیوری کی وجہ سے کہ ٹرانزیکشن کو کیوں سائملٹینیس ہونا چاہیے، ڈیفرڈ ڈیلیوری کی وجہ سے ایک پارٹی بینیفٹ کرتی ہے اور دوسری پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہ گولڈ اور سلور کے ایکسچینج میں یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے فیور میں ہو اور دوسری کی پارٹی کے ڈس فیور میں ہو یا کہ اس کے اگینسٹ میں ہو. ایک مثال یہ ہے کہ اگر $100 کو اگر ہم ایکسچینج کر رہے ہیں ایک 10,000 روپے کے ساتھ، اور جو دوسری پارٹی ہے
وہ 10,000 روپے 6 ماہ کے بعد دے رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اس وقت ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، تو ایک پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچے۔ ممکن ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 100 روپے کی بجائے 95 روپے ہو جائے، تو دوسری پارٹی کو اس کا فائدہ ہو۔ تو اس طریقے سے یہ جو اپریسیشن اور ڈپریسیشن کرنسی میں یا کہ گولڈ اور سلور کی پرائسز میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک پارٹی کو نقصان ہوتا ہے یا ایک پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس فائدے کو ہم اب شریعہ کی اصطلاح میں ہم ربا کہتے ہیں، کہ which has been prohibited by the Sunnah and by the ahadith of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔